کیا یہ واقعی بہت بڑا آئینی بحران پیدا ہو گیا؟ کیا انہوں نے اس کی حکم الدولی کی؟ تو صدر صاحب اب کیا کریں گے؟ پاکستان ایک اوور لیجسلیٹو ملک ہے، وہ ملک ہے جہاں تھوک کے حساب سے قانون سازیاں ہوں۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر حسین جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ پاکستان ایک اوور لیجسلیٹو ملک ہے، وہ ملک ہے جہاں تھوک کے حساب سے قانون سازیاں ہوتی ہیں۔ جو بھی حکومت آتی ہے ایسی قانون سازیاں کرتے ہیں کہ کل کو پھر خود اس کی زد میں ہوتے ہیں۔ ایسی 2 قانون سازیاں حال ہی میں کی گئیں جس میں آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ میں ترمیم کے لیے بل بھیجے گئے۔ صدر عارف علوی صاحب کو 10 دن تک خاموش بیٹھے رہے اور 10 دن کے بعد جب خبر چلی کہ صدر کے دستخط کے بعد آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ ترمیم کے بعد قانون بن چکے ہیں، تو اس کے بعد صدر صاحب کی ایک ٹویٹ آتی ہے۔ ٹویٹ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے تو دستخط ہی نہیں کیے ان بلز کے اوپر۔ اب اس کے بعد 2 نہیں 3 سوال بلکہ کئی سوال کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ صدر صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اس بل کے اوپر دستخط ہی نہیں کیے بلکہ انہوں نے یہ بل واپس بھجوا دیے تھے، تو کیا ان کے پاس ایسا کوئی ثبوت ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا صدر صاحب نے بغیر کوئی کمنٹس دیے بل واپس بھیج دیے تھے؟ اور آئینی طور پر کیا بغیر کمنٹس یا اعتراض کیے بل واپس بھیجے جا سکتے ہیں؟ یہ بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے اور یہ لیجسلیچر کا سوال۔ اس سے اگلا سوال یہ ہے کہ اس حوالے سے قانون کیا کہتا ہے، آئین کیا کہتا ہے؟ کیا وہاں پر واقعی یہ درج ہے کہ 10 دن گزرنے کے بعد کوئی بھی بل خود بخود قانون کی شکل اختیار کر لیتا ہے؟ کیونکہ عرصہ 1 سال یا 1.5 سال ہو چکا ہے، یعنی یہی سنتے آ رہے ہیں کہ صدر نے سگنیچر نہیں کیے تو باقاعدہ 10 دن تک اگر سگنیچر نہیں کریں گے تو خود بخود وہ قانون بن جائے گا۔ یعنی اس کا مطلب ہے صدر کی سگنیچرز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بھیجے جاتے ہیں۔ اب یہ کیوں بھیجے جاتے ہیں، ایسی سیریمنی کرنے کی ضرورت کیا ہے، یہ الگ سوال۔ یا پھر اس کو واپس لانا پڑتا ہے پارلیمنٹ کی مشترکہ اجلاس میں، جس کے بعد اس کی منظوری ہوتی ہے۔ اب اس کے اوپر مختلف رائے سامنے آ رہی ہیں۔ ایک طرف پی ڈی ایم صدر سے مطالبہ کر رہی ہے کہ وہ فوراً استعفیٰ دیں کیونکہ وہ اپنے عہدے پر اپنا کام ہی نہیں کر سکے، لیکن ساتھ ہی پیپلز پارٹی کے فرحت اللہ بابر بھی ہیں جو صدر کی تعریف کر رہے ہیں، انہوں نے بڑا کام کیا اور اس کی انویسٹیگیشن کے لیے راستہ کھولا گیا۔ اور اب ہم آتے ہیں اصل مدعے کی طرف کہ کیا صدر کے دستخط کے بغیر بل قانون بن سکتا ہے؟ تو اگر دیکھا جائے تو اس پر مختلف قانونی ماہرین کہتے ہیں کہ اس حوالے سے آئین ہی خاموش ہے۔ تو اس میں ایک بڑی کنفیوژن موجود ہے۔ کچھ کی نظر میں یہ شرط لازم ہے کہ قانون بننے سے پہلے، یعنی اگر صدر دستخط نہیں کرتے تو اسے پارلیمان کی مشترکہ اجلاس میں منظوری کے بعد ہی قانون بنایا جا سکتا ہے یا اس کی شکل دی جا سکتی ہے۔ موجودہ نگران وزیر قانون احمد عرفان اسلم صاحب نے کہا کہ صدر کی طرف سے دونوں بلز پر کوئی قانونی راستہ اختیار نہ کرنے کی وجہ سے اب یہ دونوں ترمیمی بلز قانون بن چکے ہیں۔ اور ہم آپ کو یہ بتائیں کہ سیکرٹ کے ایکٹ کے تحت ایک عدالت بھی قائم کی جا چکی ہے۔ تو اب معاملہ کیا ہے؟ کیا یہ واقعی بہت بڑا آئینی بحران پیدا ہو گیا؟ کئی لوگوں کے مطابق اور کئی ماہر قانون کے مطابق یہ اپنی تاریخ یعنی 76 سالہ تاریخ کے اندر سب سے بڑا آئینی بحران ہے، یعنی انپریسیڈنٹڈ بحران، یعنی اس سے پہلے کبھی اس طرح کا بحران نہیں آیا۔ تو کیا صدر گیم کھیل رہے ہیں؟ کیا صدر صاحب اپنے سابق چیئرمین عمران خان کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ یہ بہت اہم معاملہ ہے کہ پہلے انہوں نے دستخط نہ کر کے اپنے ہاتھ بھی صاف رکھے کہ پارٹی کے لیے بھی کہوں گا کہ میں نے تو دستخط کیے ہی نہیں، اور بل کو اپنے پاس 10 دن تک دبا کر رکھا، اور پھر جب قانون بن گیا تو بل اس کے اوپر انہوں نے ٹویٹ کر کے شور مچا دیا کہ میں نے دستخط کیے ہی نہیں، اور اس سارے معاملے کا ذمہ دار میرا عملہ ہے۔ اب صدر کا عملہ یعنی کیا فراڈ کیا گیا ہے، یا صدر صاحب کے سگنیچر کر دیا گیا ہے، یا الیکٹرانک سگنیچر کر دیے گئے؟ معاملہ کیا ہے؟ اب صدر کا عملہ کوئی عام عملہ تو ہوتا نہیں، اس کے عملے کے لیے کون کون اس میں شامل ہوتا ہے، اس پر بھی نظر ڈال لیتے ہیں۔ یہ جو عملہ ہوتا ہے صدر صاحب کا، تو وہ کتنے مطلب لیئرز میں ہوتا ہے، تو یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ 2 لیئرز یا ڈپارٹمنٹس میں تقسیم ہوتا ہے، یعنی منقسم ہوتا ہے۔ پہلا ڈپارٹمنٹ کو انٹرنل ونگ کہا جاتا ہے، یعنی جس میں صدر یا وزیر اعظم کے لیے اور جو ملٹری سیکٹری ہیں وہ اس کے سربراہ ہوتے ہیں، اور ان کے نیچے ایک پوری کی پوری ٹیم ہوتی ہے۔ دوسری لیئر میں بیوروکریسی کا عملہ ہوتا ہے، تمام سیکریٹریٹس یا سیکٹریز ہوتے ہیں۔ اور اب اگر صدر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے تو کہہ دیا تھا کہ بل واپس بھیج دیا جائے، اور بل واپس نہیں گیا، تو اس کا مطلب ہے وہ اپنے دونوں ونگز کو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں۔ یعنی کوسچن مارک ہے
دونوں کے اوپر، یعنی تمام سیکٹریز اور آپ کے جو ہے وہ ملٹری ونگ، یعنی وہ دونوں ونگز کو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں۔ انہوں نے اس کی حکم عدولی کی، یا انہوں نے ان کی حکم عدولی کی، تو صدر صاحب اب کیا کریں گے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ تو کنفیوژن کیا ہے؟ کنفیوژن یہ ہے کہ کچھ ماہرین کے مطابق، قانونی ماہرین کے مطابق یہ قانون بن چکا، اور جو وزیر قانون کہتے ہیں یہ چونکہ 10 دن گزر چکے تو یہ خود بخود قانون بن چکا۔ اس کے اوپر راوی کی طرح ہمارے آئین میں بھی خاموشی ہے۔ جیسے کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ ہمارے نگران وزیر قانون احمد عرفان اسلم کہتے ہیں کہ کیونکہ صدر کی طرف سے دونوں بلز پر کوئی قانونی رستہ اختیار نہیں کیا گیا، اب اس وجہ سے یہ دونوں ترمیمی بل قانون بن چکے ہیں۔ سابق وزیر قانون علی ظفر کہتے ہیں کہ حکومت ان بلز کو قانون نہیں بنا سکتی۔ انہوں نے اعتراض اٹھا دیا کہ انہوں نے کہا کہ جب تک الیکشن کے بعد پارلیمنٹ نہیں بن جاتی، یہ بلز پارلیمنٹ میں مشترکہ اجلاس میں پیش نہیں ہوتے، اور پھر 10 خط جو صدر اس پر کریں گے تو یہ پارلیمانی منظوری کے بعد 10 دن کے بعد قانون بن جائے گا۔ لیکن اگر اس پروسیس کو نہیں کیا جاتا، یعنی مائنس پروسیس، اس کو اسی طرح لے کے جایا جاتا، تو یہ قانونی شکل یا قانون نہیں بنے گا، تو یہ قانون نہیں بن سکتا۔ اب پاکستان تحریک انصاف کی زلفی بخاری کہتے ہیں کہ وہ اس معاملے کو سپریم کورٹ لے کے جائیں گے۔ اب سپریم کورٹ اس کے اوپر کیا کرتی ہے تو ایک نیا آئینی بحران پیدا ہو گیا۔ اس ملک کے اندر صرف اور صرف بحران ہی پیدا ہوتے ہیں۔ حالت یہ ہے کہ اس وقت معیشت بہت تباہ کن حالت میں ہے۔ میں دوبارہ دوہرا دیتا ہوں کہ معیشت تباہ کن حالت میں ہے۔ یہ ہمارے جو پہلے وزیر خزانہ تھے جناب اسحاق ڈار صاحب، انہوں نے معیشت کے نمبرز بھی غلط بتائے۔ انہوں نے معیشت کا ایک گورکھ دھندا بنایا۔ اس وقت پیٹرول ڈیزل کی قیمت 300 تک پہنچ رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ٹرانسپورٹیشن مہنگی ہو گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ٹماٹر، آلو، ہر ایک چیز مہنگی ہو گئی۔ چینی پہلے ہی 160 روپے سے کراس کر چکی ہے۔ اس طرح سے آپ کا جو کنسٹرکشن ہے وہ مہنگی ہو گئی، سریا جو ہے وہ مہنگا ہو گیا۔ اس طرح سے کاروبار نہیں چلیں گے تو لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں۔ آپ جیسے کہیں کہ اسے یعنی لارج سکیل مینوفیکچرنگ سے لے کر چھوٹے کاروبار، یعنی اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز، یا اس سے بھی چھوٹے کاروبار جو ہوتے ہیں جس کو کاٹیج انڈسٹری کہا جاتا ہے، چھوٹے کاروبار تک سب متاثر ہو چکے ہیں، اور چھوٹے کاروبار تو تقریباً بند ہو چکے ہیں اور وہ روڈوں پہ آ چکے ہیں۔ ان حالات میں ملک کے اندر بات کس چیز کی جا رہی ہے؟ آئینی بحران کی تو یہ بالکل اس طرح ہے کہ جب بغداد پر ہلاکو خان حملہ کرنے کی تیاری کر رہا تھا، پھر وہ تیار ہو چکا تو وہاں پہ یہ بحث جاری تھی کہ کیا اونٹ جو ہے وہ سوئی کے ناکے سے گزر سکتا ہے یا نہیں۔ تو آج یہاں پر مہنگائی سے عوام تڑپ رہی ہے، بلک رہی ہے اور رو رہی ہے، اور دوسری طرف یہ بحث جاری ہے کہ میڈیا کے اوپر یہ بحث جاری ہے کہ یہ قانون بنا ہے یا نہیں۔ اب سپریم کورٹ کا وقت بھی اس پر ضائع ہوگا۔ آنے والے دنوں میں 1 ہفتہ لگے گا یا کتنا لگے گا، وہ اس طرف جائے گا، لیکن اصل معاملہ جن کو آپ کہہ سکتے ہیں اقتصادی معاملات، یعنی معاشی معاملات کے اوپر نہ تو بحث کی جا رہی ہے، نہ ہی اس کے اوپر کوئی تگڑے یا بڑے اقدامات اٹھتے نظر آ رہے ہیں، نہ اس کی کوئی ڈسکشن نظر آ رہی ہے، نہ کوئی سٹرکچر نظر آ رہا ہے، نہ ہی اس کا کوئی سٹارٹ نظر آ رہا ہے، نہ کوئی اس کا ہیڈ ہے، نہ کوئی اس کی باڈی ہے، نہ کوئی اس کا ٹیل ہے۔ کس طریقے سے اقدامات اٹھنے ہیں، کیا کرنا ہے، کیا ہونے جا رہا ہے۔ SIFC ہے، گرین ڈیولپمنٹ ہے، سی پیک ہے، IMF ہے، اس کے بعد کی ایگزیکیوشن کیسے ہے، ایکسپورٹ بیس کیسے بڑھانی ہے، یہ ہمارے سامنے نہیں ہے۔ عوام بلک رہی ہے، عوام رو رہی ہے، مہنگائی نے انہیں کچل کے رکھ دیا، اور یہاں پر یہ آئینی بحران کھیلا جا رہا ہے۔